کیا محبت میں زنا جائز ہے؟ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی، آپ علم کا سمندر ہیں، مجھے بڑی شدت سے اس سوال کا جواب چاہیے کہ کیا محبت میں زنا کر سکتے ہیں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، زنا ایک ایسا سنگین گناہ ہے جسے اسلام نے نہ صرف حرام قرار دیا بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی سختی سے منع فرمایا، کیونکہ یہ صرف ایک فرد کا ذاتی عمل نہیں بلکہ پورے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا دینے والا جرم ہے۔ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں ارشاد ہوتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس ایک حکم میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عمل سے روکا بلکہ اس کی طرف لے جانے والے ہر راستے، ہر تعلق، ہر نظر اور ہر خیال سے بھی خبردار کر دیا۔ زنا دل کی پاکیزگی کو چھین لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو کمزور کر دیتا ہے اور انسان کے باطن کو اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔ جب کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا بلکہ اپنے خاندان کی عزت، اپنے والدین کی تربیت اور اپنے معاشرے کے اعتماد کو بھی داغدار کرتا ہے۔ زنا کی وجہ سے نسلوں کا نظام بگڑ جاتا ہے، رشتوں کی پہچان مٹ جاتی ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور گھروں کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اس جرم پر سخت وعیدیں سنائی ہیں تاکہ انسان اپنے نفس کی وقتی خواہش کے بدلے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے۔ بظاہر یہ عمل چند لمحوں کی لذت معلوم ہوتا ہے مگر اس کے نتائج زندگی بھر کی رسوائی، بے سکونی اور پشیمانی کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ زنا دل کو بے چین اور روح کو مضطرب کر دیتا ہے، انسان کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال میں برکت نہیں رہتی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس سے نکل جاتا ہے، گویا وہ اس لمحے اپنے رب کی حفاظت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ انسان کو آہستہ آہستہ دوسرے گناہوں کی طرف بھی لے جاتا ہے، کیونکہ جب حیا کا پردہ چاک ہو جائے تو پھر شیطان کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں میڈیا، سوشل میڈیا، بے پردگی اور فحاشی نے اس گناہ کو عام کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے محبت کا نام دے کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقی محبت وہ ہے جو نکاح کے پاک بندھن میں ہو اور جس میں ذمہ داری، وفاداری اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ زنا وقتی جذبات کا نتیجہ ہے جبکہ نکاح مستقل سکون اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ جو معاشرے اس گناہ کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں وہاں طلاقیں بڑھ جاتی ہیں، ناجائز تعلقات عام ہو جاتے ہیں اور اولاد عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسلام نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم اسی لیے دیا تاکہ دل محفوظ رہیں، کیونکہ زنا کا آغاز اکثر ایک غلط نظر سے ہوتا ہے، پھر بات چیت، پھر تنہائی اور پھر وہ قدم جس کے بعد واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ شیطان کبھی ایک دم بڑے گناہ کی طرف نہیں دھکیلتا بلکہ آہستہ آہستہ انسان کو آمادہ کرتا ہے، اسی لیے ایمان والا شخص چھوٹے قدم پر ہی خود کو روک لیتا ہے۔ زنا نہ صرف آخرت کی تباہی کا سبب ہے بلکہ دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ دل کا سکون چھن جاتا ہے، رزق میں برکتی آتی ہے اور عزت خاک میں مل سکتی ہے۔ کتنے ہی لوگ چند لمحوں کی غلطی کے بعد پوری زندگی پچھتاوے میں گزار دیتے ہیں۔ اسلام انسان کی فطری خواہشات کو دبانے کا نہیں بلکہ اسے جائز راستے دینے کا دین ہے، اسی لیے نکاح کو آسان اور زنا کو مشکل بنایا گیا۔ اگر نوجوان اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہوئے صبر اور تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تنہائی میں کیا کیا گیا عمل بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پا کر اپنے رب کو راضی کرے، کیونکہ دنیا کی لذت عارضی ہے مگر آخرت کی رسوائی دائمی ہو سکتی ہے۔ زنا انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے جبکہ پاک دامنی انسان کو عزت، سکون اور اللہ کی قربت عطا کرتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس گناہ کی سنگینی کو سمجھیں، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں
اور اپنے معاشرے کو پاکیزگی اور حیا کی طرف بلائیں تاکہ ہماری نسلیں محفوظ رہیں اور ہمارے گھر رحمتوں کا گہوارہ بنے رہیں۔ زنا صرف ایک گناہ نہیں بلکہ ایسا عمل ہے جو فرد کی روح، دل اور معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کے قریب جانے تک سے منع فرمایا ہے، کیونکہ برائی کبھی اچانک نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ دل میں جگہ بناتی ہے۔ پہلے گناہوں کی بے احتیاطی ہوتی ہے، پھر بات چیت میں نرمی آتی ہے، پھر خلوت کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، اور یوں انسان ایک ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ زنا انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے، دل سے نور کو چھین لیتا ہے، دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس گناہ کا اثر صرف کرنے والے تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے گھر والوں، اولاد اور پورے معاشرے تک پھیل جاتا ہے۔ خاندان ٹوٹتے ہیں، رشتوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، حسد، نفرت اور انتقام جیسے جذبات جنم لیتے ہیں۔ ایک لمحے کی خواہش پوری زندگی کی رسوائی میں بدل سکتی ہے۔ قیامت کے دن اس کا حساب بھی سخت ہے اور دنیا میں بھی اس کے نتائج تکلیف دہ ہیں۔ انسان کی عزت جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ داؤ پر لگ جاتی ہے۔ شیطان اسی راستے سے انسان کو بہکاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب حیا ختم ہو جائے تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں نگاہوں کی حفاظت، پردے کی پابندی اور پاک دامنی کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہی اصل کامیاب ہے۔ وقتی لذت کے مقابلے میں دائمی سکون اور اللہ کی رضا کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ زنا دل کو بے چین کرتا ہے، ضمیر کو ملامت میں مبتلا رکھتا ہے اور انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، جبکہ پاکیزگی انسان کو عزت، سکون اور اعتماد عطا کرتی ہے۔ جو لوگ اس گناہ سے بچتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، ان کے رزق میں برکت دیتا ہے اور ان کی نسلوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہو چکا ہو تو مایوسی اس کا حل نہیں بلکہ سچی توبہ، ندامت اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ ہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اور وہ سچے دل سے معافی مانگنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان گناہ کو معمولی نہ سمجھے بلکہ اسے اپنی آخرت کے نقصان کے طور پر دیکھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں حیا، دینی تربیت اور اللہ کا خوف پیدا کریں تاکہ نئی نسل اس فتنے سے محفوظ رہے۔ یاد رکھیں، عزت کی حفاظت کرنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں، اور جو شخص اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے وہی اللہ کے نزدیک بلند مقام حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکائیں، اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور ہر اس راستے سے بچیں جو اس گناہ کی طرف لے جاتا ہو، کیونکہ وقتی خواہش ختم ہو جاتی ہے مگر اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کی حدود کی پاسداری کرے اور اپنی زندگی کو پاکیزگی اور تقوی کے ساتھ گزارے۔ زنا کی قباحت اور اس سے بچنے کی تعلیم ہمیں انبیاء علیہم السلام کی سیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر ملتی ہیں۔ انہی میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم یہ بات سن کر سخت ناراض ہوئے اور اسے ڈانٹنے لگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اسے جھڑکا اور نہ ہی ذلیل کیا بلکہ نہایت شفقت سے اسے اپنے قریب بلایا اور فرمایا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ نوجوان نے فوراً کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، میں ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی ماں کے لیے یہی پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم یہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے عرض کیا، ہرگز نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہی نہیں پسند کرتے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی بہن اور پھپھی اور خالہ کا ذکر کیا، اور ہر بار وہ نوجوان یہی جواب دیتا رہا کہ وہ ہرگز یہ گوارا نہیں کرے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ اس دعا کے بعد اس نوجوان کے دل سے یہ خواہش ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زنا محض ایک شخص کا ذاتی معاملہ نہیں، بلکہ پورے معاشرے کی عزت اور رشتوں کے تقدس سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سختی سے نہیں بلکہ حکمت، دلیل اور ہمدردی سے سمجھایا تاکہ وہ خود اس برائی کی حقیقت کو پہچان لے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خواہش کا آ جانا انسان کی فطرت ہے، مگر اس پر عمل کرنا گناہ ہے، اور اگر انسان سچے دل سے رہنمائی چاہے تو اللہ اس کے دل کو بدل دیتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم یہی رہی ہے کہ انسان اپنے نفس کی حفاظت کرے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی پاک دامنی کی اعلیٰ مثال ہے۔ جب انہیں گناہ کی دعوت دی گئی مگر انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور انہوں نے قید کو گناہ پر ترجیح دی۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل کامیابی خواہش پوری کرنے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے وہی اللہ کے نزدیک عزت پاتا ہے۔ زنا سے بچنا صرف قانون کا ڈر نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے پاکیزہ راستے آسان فرما دیتا ہے۔ یہی پیغام ہمیں انبیاء کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ حیا، پاک دامنی اور تقوی ہی انسان کی اصل زینت ہیں۔ زنا کے انجام اور اس کی ہولناکی کو سمجھانے کے لیے ایک اور عبرتناک واقعہ حدیث مبارکہ سے ملتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں کچھ مناظر دیکھے جن میں مجھے مختلف گناہوں کے انجام دکھائے گئے۔ انہی مناظر میں ایک ایسے تنور کے پاس پہنچا جو اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا۔ اس کے اندر مرد اور عورتیں برہنہ حالت میں موجود تھے۔ نیچے سے آگ بھڑکتی اور شعلے بلند ہوتے تو وہ سب چیختے اور اوپر کی طرف اٹھتے، پھر جب آگ کم ہو جاتی تو دوبارہ نیچے گر جاتے۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے۔ یہ منظر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وقتی لذت کے پیچھے چھپی ہوئی آگ دراصل آخرت کے عذاب میں بدل جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس نے ایک پوشیدہ عمل کیا ہے جسے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ کی نگاہ سے کچھ بھی اوجھل نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ جو گناہ دنیا میں چھپ کر کیا جاتا ہے وہ قیامت میں کھل کر سامنے آتا ہے۔ اس خواب کے ذریعے امت کو متنبہ کیا گیا ہے کہ گناہ کی چمک دھوکہ ہے اور اس کا انجام تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ یہ منظر محض ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے تھا تاکہ لوگ سنبھل جائیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور برائی کے راستے سے پلٹ آئیں۔ اس واقعے میں یہ پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ آخرت کی حقیقت کو یاد رکھنا انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ جب بندہ یہ سوچ لے کہ ہر عمل کا حساب ہونا ہے تو اس کے قدم خود بخود رک جاتے ہیں۔ زنا جیسے گناہ کا انجام صرف وقتی شرمندگی نہیں بلکہ دائمی خسارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو انجام کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے۔ یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بیدار کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور اس انجام سے بچنے کی فکر کریں جو نافرمانی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان دنیا کی آزمائش میں ثابت قدم رہے اور آخرت کی نجات کو اپنی پہلی ترجیح دے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک سنگین گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر رخ مبارک پھیر لیا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ بندہ خود اپنے اور اللہ کے درمیان توبہ کر لے اور اپنی پردہ پوشی برقرار رکھے، مگر وہ شخص دوبارہ حاضر ہوا اور پھر اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی توجہ نہ دی، یہاں تک کہ اس نے کئی مرتبہ اپنی بات دہرائی۔
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذہنی حالت کے بارے میں دریافت کیا کہ کہیں وہ پاگل تو نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ جب سب باتیں واضح ہو گئیں اور اس نے اپنے جرم کا کھلے دل سے اعتراف کیا تو شریعت کے مطابق اس پر حد قائم کی گئی۔ مگر اس واقعے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جب اس شخص کو سزا دی جا چکی تو کچھ صحابہ نے اس کے بارے میں ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے بارے میں ایسی بات کی جو مناسب نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے ایسی سچی توبہ کی کہ اگر وہ پوری امت میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ گناہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، سچی ندامت اور خلوص کے ساتھ کی گئی توبہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ شریعت کا نظام انصاف اور پاکیزگی کے لیے ہے، مگر ساتھ ہی دلوں کی اصلاح اور رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اس شخص نے اپنے نفس کی خواہش کے آگے جھک کر غلطی کی، مگر بعد میں وہ اپنے رب کے سامنے جھک گیا اور اپنے جرم کو چھپانے کے بجائے اس سے پاک ہونے کی طلب کی۔ یہ جذبہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، مگر بہترین وہ ہے جو خطا کے بعد رجوع کر لے۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، عدل اور رحمت تینوں پہلو نمایاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو جرم کو معمولی سمجھا اور نہ ہی توبہ کرنے والوں کو ذلیل کیا، بلکہ امت کو یہ سکھایا کہ گناہ سے نفرت کی جائے مگر گناہ گار کی اصلاح اور اس کی توبہ کی قدر کی جائے۔ یہی توازن اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ ایک طرف حدود قائم کرتا ہے اور دوسری طرف رحمت اور معافی کی امید بھی دیتا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ اگر کبھی انسان سے لغزش ہو جائے تو مایوسی اختیار نہ کرے، بلکہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور جو اس کے در پر جھک جائے اسے وہ خالی نہیں لوٹاتا۔ زنا صرف ایک انفرادی گناہ نہیں بلکہ ایک ایسا سماجی زہر ہے جو آہستہ آہستہ پوری فضا کو آلودہ کر دیتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں حیا کمزور پڑنے لگتی ہے، نظریں بے لگام ہو جاتی ہیں اور تعلقات کی حدود مٹنے لگتی ہے تو دراصل وہ معاشرہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے سکون کو کھو رہا ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں زنا کو آزادی، محبت یا جدیدیت کے نام پر پیش کیا جاتا ہے۔ فلموں، ڈراموں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسے معمولی بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ نوجوان ذہنوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ ایک ذاتی انتخاب ہے جس کا کسی اور پر اثر نہیں پڑتا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کے نتیجے میں ٹوٹے ہوئے خاندان، باپ کے نام سے محروم بچے، ذہنی دباؤ، احساس جرم، بے اعتمادی اور معاشرتی انتشار جنم لیتا ہے۔ جب نکاح کو مشکل اور گناہ کو آسان بنا دیا جائے تو توازن بگڑ جاتا ہے۔ اسلام نے اسی لیے نکاح کو آسان کرنے اور حیا کو عام کرنے کی تعلیم دی تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے۔ زنا انسان کے دل سے غیرت کو کمزور کرتا ہے اور جب غیرت ختم ہو جائے تو برائی کو برائی سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں گناہ فخر میں بدلنے لگتا ہے اور یہی سب سے خطرناک صورت ہے۔ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ زنا روحانی بے چینی کو جنم دیتا ہے۔ انسان بظاہر ہنستا مسکراتا نظر آتا ہے مگر اندر سے خالی پن محسوس کرتا ہے، کیونکہ گناہ وقتی جذبات کو تو ابھارتا ہے مگر دل کو سکون نہیں دے سکتا۔ اس کے برعکس پاک دامنی انسان کو ایک باطنی طاقت عطا کرتی ہے، آنکھوں میں وقار، لہجے میں سنجیدگی اور کردار میں مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ جو نوجوان اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے وہ دراصل اپنے مستقبل کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جہاد بن نفس ہے جو خاموشی سے لڑا جاتا ہے مگر اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ زنا سے بچنا صرف ایک حکم کی تعمیل نہیں بلکہ اپنی عزت، اپنے خاندان اور اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیسا معاشرہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، وہ جہاں رشتوں کی بنیاد اعتماد پر ہو یا وہ جہاں شک اور بے یقینی عام ہو۔ یہی شعور اس موضوع کو سمجھنے کا اصل نقطہ ہے کہ پاکیزگی صرف ایک مذہبی اصطلاح نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی باعزت رکھتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ ایک روز ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کے قدم دھڑک رہے تھے اور آنکھیں نم جیسے دل کی بھڑکتی ہوئی آگ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا،
یا امیر المومنین میں ایک محبت میں گرفتار ہوں، دل تو چاہتا ہے کہ میں اس شخص کے قریب جاؤں جس سے میرا دل جڑا ہے، مگر دل کی دھڑکن کے ساتھ ایک خوف بھی ہے کہ کہیں یہ محبت مجھے کسی گناہ کی طرف نہ لے جائے۔ میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ محبت میں زنا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ صرف سوال کی شدت تھی بلکہ بے بسی اور جذبات کی گہرائی بھی تھی۔ آپ نے اس کی خاموشی اور ہچکچاہٹ کو محسوس کیا اور نہایت نرمی اور حکمت کے ساتھ فرمایا کہ بیٹی، محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے، یہ دل کو نرم اور انسان کو بہتر بناتا ہے، مگر اگر یہ محبت تمہیں حدود سے باہر لے جائے اور گناہ کی راہ دکھائے تو پھر یہ محبت نہیں بلکہ فریب ہے۔ انسان کے دل میں خواہش پیدا ہونا فطرت ہے، لیکن اس پر عمل کرنا شرعی اور اخلاقی حد سے باہر جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے کہا کہ اگر تم اپنی محبت کو اللہ کی حدود کے دائرے میں رکھو، اگر تم اپنے دل کی حفاظت کرو اور اس جذبے کو صبر، نیک نیتی اور حلال راستے سے پروان چڑھاؤ، تبھی یہ محبت تمہارے لیے رحمت بن سکتی ہے، ورنہ خواہش کی اندھی راہ تمہیں دوزخ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ وہ عورت سن رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن اور سانس اس بات کی شدت کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ اس لمحے میں اس کے سامنے نہ صرف ایک امام بلکہ ایک رہنما اور محافظ بھی موجود ہیں، جو نہ صرف اس کے جسم بلکہ اس کے دل کی حفاظت کا سوچ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا کہ محبت کے نام پر زنا کبھی جائز نہیں، یہ تمہارے دل کی عظمت کو چھین لے گا، تمہاری عزت اور وقار کو نقصان پہنچائے گا، اور یہ رشتے جو تمہارے لیے اہم ہیں انہیں ٹوٹنے پر مجبور کر دے گا۔ تمہارے اندر جو درد اور کشمکش ہے وہ فطرت کی طرف سے آزمائش ہے، مگر ایمان کے دائرے میں رہ کر ہی تم سکون پا سکتی ہو۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ آنسو ندامت اور سمجھ کا بھی اظہار تھے۔ اس نے سر جھکایا اور اپنے دل کی بھڑکتی ہوئی خواہش کو کنٹرول کرنے کا عہد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی کہ اللہ تمہارے دل کو پاکیزہ رکھے، تمہارے جذبات کو صائب راستے پر ڈالے اور تمہیں اس آزمائش میں کامیاب کرے۔ یہ لمحہ اس عورت کے لیے نہ صرف رہنمائی کا تھا بلکہ ایک سکون اور حوصلے کا بھی پیغام تھا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ محبت اگر ہو بھی تو اس کا دائرہ اللہ کی حدود اور شرعی اصولوں سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ خواہش اور دل کی گرمی ایک فطرت ہے، مگر ایمان اور حیا کی روشنی انسان کو راستے پر رکھتی ہے۔ محبت میں زنا کبھی جائز نہیں، اور جو شخص یا عورت اپنے دل کی طاقت سے اس آزمائش پر قابو پائے وہی اصل کامیابی اور سکون حاصل کرتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف نصیحت ہے بلکہ ایک جذباتی پیغام بھی ہے کہ دل کی گرمی اور آنکھوں کی نمی کے باوجود انسان حلال اور پاکیزہ راستے کو اختیار کرے تاکہ زندگی اور آخرت دونوں محفوظ رہیں، اور یہی حیا اور ایمان کی حقیقی طاقت ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو پاکیزہ رکھے، ہمارے جذبات کو صائب راستے پر ڈالے اور ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہمیں حیا اور ایمان کی روشنی عطا فرما تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں عزت و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ہمیں اپنی خواہشات پر قابو پانا سکھا، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور ہر برائی سے بچنے کی طاقت عطا فرما، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔